ایک تاجر غلاموں کی منڈی میں گیا تو اسے ایک ترک بچہ بہت پسند آیا اور اسے تاجر نے فوراً خرید لیا۔ تاجر نے بچے سے پوچھا، لڑکے تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، جناب میں اپنا نام بتا کر اپنے نام کی توہین نہیں کرنا چاہتا، میں غلام ہوں، اس لیے آپ جس نام سے پکاریں وہی میرا نام ہوگا۔ تاجر کو اس جواب پر حیرت ہوئی، لیکن اسے یہ بات پسند بھی آئی کہ بچے میں عزت نفس کا احساس باقی ہے۔ تاجر نے اس بچے پر خاص توجہ دی اور اس کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا۔ بچے نے بہت جلد تیر اندازی، تلوار بازی اور شہ سواری میں ایسی مہارت حاصل کی کہ خود تاجر حیران رہ گیا۔ انہی دنوں غزنی کا بادشاہ شہاب الدین غوری ایک جگہ گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ دیکھ رہا تھا کہ وہ تاجر اپنے غلام کو لے کر اس کے پاس پہنچا اور کہا، حضور، میرے اس غلام کو گھڑ سواری میں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ بادشاہ نے مسکرا کے لڑکے سے پوچھا، لڑکے تم کتنا تیز گھوڑا دوڑا سکتے ہو؟ لڑکے نے نہایت ادب سے جواب دیا، حضور، گھوڑے کو تیز دوڑانے سے زیادہ ضروری اسے اپنا مطیع بنانا ہوتا ہے۔ غوری نے چونک کر اسے دیکھا اور ایک بہترین گھوڑا اسے دیتے ہوئے کہا، لڑکے تم اس گھوڑے کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا کر دکھاؤ۔ لڑکا اچھل کر گھوڑے پر بیٹھا اور اسے دور چلا کر لے گیا اور پھر پلٹ کر واپس آیا۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ واپسی میں بھی گھوڑا اپنے سموں کے نشان پر ہی چلتا ہوا آیا۔ سلطان غوری نے سوچا، جو شخص ایک جانور کو اس طرح اپنا فرما بردار بنا سکتا ہے، اس کے لیے انسانوں کو مطیع بنانا کیا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس نے فوراً اس غلام کو خرید لیا جس کا نام قطب الدین تھا۔ ترکی میں ایبک انگلی کو کہتے ہیں اور شل کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا۔ چونکہ اس غلام کی ایک انگلی ٹوٹی ہوئی تھی، اس لیے عموماً سب اسے ایبک شل کہتے تھے۔ پھر ایبک اس کے نام کا جزو بن گیا اور اس نے قطب الدین ایبک کے نام سے ہندوستان پر حکومت کی۔ موجودہ دلی کی قوت الاسلام مسجد اور قطب مینار اس کی یادگاریں ہیں۔ قطب الدین ایبک وہ مسلم حکمران ہے جس نے ہندوستان میں ایک مسلم سلطنت کی بنیاد ڈالی اور مسلمانوں کی حکومت انگریزوں کے خلاف 1857 میں ناکام بغاوت تک جاری رہا۔ ایبک کا نام اپنے زمانے میں فیاضی اور سخاوت کے لیے بھی مشہور ہے۔ مورخین کے مطابق قطب الدین ایبک کا تعلق ترک قبیلے ایبک سے تھا، جیسا کہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ انہیں بچپن میں غلام بنا کر فروخت کر دیا گیا تھا۔ اس غرض سے ایبک کو نیشا پور لایا گیا، جہاں انہیں اپنے زمانے کے ایک تعلیم یافتہ شخص قاضی فخر الدین عبدالعزیز کوفی نے خریدا۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ وہ ایک بااثر اور قابل شخص تھے جنہوں نے اس غلام سے اچھا سلوک کیا اور اس لڑکے کی تعلیم و تربیت کی۔ قطب الدین کے والد اور اس کے خاندان کے بارے میں تاریخ کے صفحات خالی ہیں۔ قطب الدین ایبک نے قاضی صاحب کے ساتھ رہتے ہوئے
قرآن مجید کی تعلیم بھی پائی اور اس زمانے کے دستور کے مطابق سواری اور تیر اندازی بھی سیکھی۔ ایبک کی استعداد اور قابلیت سے قاضی صاحب بھی خوش رہے۔ وہ اچھے اوصاف کے حامل اور مطیع و فرما بردار تھے، لیکن قاضی صاحب کی وفات کے بعد ان کی اولاد نے اس غلام لڑکے کو ایک تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا، جس نے ایبک کو غزنہ کے بازار میں لا کر سلطان غازی معز الدین سالم المعروف سلطان محمد غوری سے اس کے دام لے لیے، اور یوں اس غلام کی زندگی بدل گئی۔ تاریخ کی کتابوں میں قطب الدین ایبک کا سن پیدائش 1150 درج ہے، تاہم مورخین کو اس میں اختلاف ہے۔ ادھر سلطان کے ساتھ زندگی کا سفر شروع ہوا تو اس نے پایا کہ وہ اپنے ترکی غلاموں کو بہت اہمیت دیتا ہے اور ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایبک کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا اور اسے بہادر اور خوش خصلت و صاحب کمال پایا تو اسے منصب پر فیض کیا۔ مورخین کے مطابق جب سلطان محمد غوری 1206 میں جہلم کے قریب ایک مہم میں جان سے گیا تو یہ قابل غلام اپنی سیاسی فہم و فراست کے سبب اس کا جانشین بن گیا۔ قطب الدین نے رفتہ رفتہ اپنی صلاحیتوں سے ہر شعبہ میں اپنی گرفت مضبوط کی اور اس کا ستارہ عروج پر پہنچ گیا۔ اس کی فوجیں گجرات، راجپوتانہ، گنگا جمنا کے دوابہ، بہار اور بنگال میں فاتح بنی۔ ایبک نے 1206 میں لاہور میں اپنے تخت نشینی کا اعلان کیا تھا اور بعد میں اس کا زیادہ تر وقت لاہور ہی میں گزرا۔ اس کی تاج پوشی لاہور کے قلعے میں ہوئی تھی، لیکن ایبک نے کبھی سلطان کا خطاب نہیں اپنایا اور نہ ہی اپنے نام سے کوئی سکہ جاری کیا۔ قطب الدین کی زندگی کا سفر 1210 تک جاری رہا، تاہم اس حکمران کی تاریخ وفات میں اختلاف ہے۔ اکثر مورخین نے 4 نومبر اور بعض نے وفات کی مختلف تاریخ یا مہینہ دسمبر بھی لکھا ہے۔ اس حکمران کی حادثاتی موت تھی۔ اس زمانہ میں امراء میں چگان کا کھیل بڑا مقبول تھا۔ قطب الدین کو بھی چگان کا بڑا شوق تھا۔ ایک دن وہ اس کھیل سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اپنے گھوڑے سے گرے اور اس کے نیچے دب گئے، اور کہتے ہیں کہ گھوڑے کی زین کا پیش کوہا ان کے سینے میں پیوست ہونے سے موت واقع ہو گئی۔ قطب الدین ایبک رحمہ اللہ کو لاہور میں دفن کیا گیا، جہاں آج بھی ان کا مزار موجود ہے۔ ان کے جانشین سلطان شمس الدین التمش نے ان کے مدفن پر عالی شان مقبرہ تعمیر کرایا تھا۔ قطب الدین ایبک کی سخاوت اور دریا دلی بھی مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دلی میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے اس حکمران کی فیاضی اور سخاوت نہ سمیٹی ہو۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معززین، ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹوریکل پوائنٹ پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ پاکستان کے ایک بہترین نیٹ ورک ہسٹوریکل پوائنٹ سے اپنے ہوسٹ شعیب ندیم معاویہ کو ابھی تک اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی تک اتنا ہی۔ جزاکم اللہ فی الدارین۔